بخشش کے لیے بالخصوص نذر عباس خان کے والدین مرحومین اور اس خاندان کے تمام مرحومین مرحومات، تمام شہداء ملت جعفریہ، تمام اہل ولایت جو آخرت میں گئے، ان سب کی بخشش کے لیے اور ان تک ہدیہ کرنے کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ تلاوت سورتین مبارکتین کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین و شہداء و صدیقین و شہداء و معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے بعد تمام مذکورین اور جتنے بھی اہل ایمان نور ایمان لے کے آخرت کے راہی ہوئے، سب کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے، سب کی بخشش مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ مجالس ذکر آل محمد علیہ السلام جہاں ہماری آخرت کی نجات کا وسیلہ ہیں، وہاں ہماری دنیاوی مشکلات کی دوری کا بھی مؤثر ترین وسیلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے برادران، عزیزان، بزرگان اپنی دنیاوی مشکلات کی حلالی کے لیے بھی اس ذکر کو وسیلہ بناتے ہیں اور آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ اس رقعے کے مطابق لکھا گیا ہے کہ حاجی بشیر حسین سرگانی صاحب صاحب فراش ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے اور دیگر جتنے بھی اہل ایمان مومنین مومنات کسی بھی بیماری کے شکار ہیں یا دکھ درد کا، ان سب کی صحت یابی اور تندرستی اور شفا یابی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ ایک اور مومنہ مریض آئے، اس کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تعجیل فرج حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ دشمنان آل محمد کی ذلت و رسوائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله العظيم في كلامه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اپنے اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو تم اس گنتی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہمارے خالق رب العالمین کی نعمات کی بارش اتنی زیادہ ہے کہ شاید برسات کے قطروں کی تعداد کم ہے اور اللہ کے نعمات کی تعداد بہت ہے۔ اور خالق نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتا دیا کہ گنتی کرنے کی گنجائش تمہارے پاس نہیں۔ البتہ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، نعمتوں کو گننے کی بات اتنی نہیں ہونی چاہیے، نعمتوں کے وزن کی بات ہونی چاہیے کہ کون سی نعمت کا کون سا وزن ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نعمت کا وزن دوسری نعمت سے جدا۔ مثلا عام بندہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اولاد کے لیے والدین نعمت ہیں اور والدین کے لیے اولاد نعمت ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے نعمت ہے۔ لیکن اگر ان دونوں نعمتوں کے وزن کی کیفیت کا جائزہ لیا جائے اور آپ سے سوال کیا جائے والدین اولاد کے لیے بڑی نعمت ہیں یا اولاد والدین کے لیے بڑی نعمت ہے، جی اب جو والدین بیٹھے ہیں وہ کہیں گے اولاد بڑی نعمت ہے، اور جو اولاد بیٹھی ہے وہ کہیں گے والدین بڑی نعمت ہے۔ لیکن پتہ تو تب چلتا ہے نا جب بندہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، یا بڑا ہو جاتا ہے تو اولاد کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ جی والدین کی ضرورت اولاد کو زیادہ ہے اور اولاد کی ضرورت والدین کو اتنی زیادہ نہیں ہے صحیح، لیکن اگر ہم وزن کریں تو والدین بڑی نعمت نظر آتے ہیں اور اولاد اتنی بڑی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کی بات کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ فرما کر اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم میری عبادت کرو، اور دوسرا فیصلہ ساتھ یہ ہے کہ اپنے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے رب کی نعمت ایک مخلوق کے لیے اہم ہے، اسی طرح اولاد کے لیے والدین کا ہونا بھی بہت اہم ہے۔ بس تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ والدین بڑی نعمت ہے، لیکن کیا کوئی نعمت والدین سے بھی بڑی ہے؟ اس میں بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ جوشیلی خطابت سننے کا زمانہ میرا گزر گیا۔ جو زمانہ تھا ہم نے بھی اپنے جوش دکھائے تھے،
اور زیادہ تر تو آپ کے کوڑلا جام میں آپ نے دیکھا تھا وہ ہوا منظر، لیکن اب ذرا تھوڑا سا افہام و تفہیم کا زمانہ آ گیا ہے، ہم بھی مریض ہو گئے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہو گئے ہیں، باوجہ بلند صلوات۔ تو اس لیے والدین سے بڑی نعمت کی طرف جائیے اور ذرا اس بات کا جائزہ لیجئے کہ سب سے بڑی نعمت کون سی کہی جا سکتی ہے۔ نعمتیں بھیجنے والا تو اللہ ہے، منعم حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اس منعم حقیقی نے سورہ فاتحہ میں ہمیں ایک اشارہ کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے میرے اللہ ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ نے کوئی روزی کیوں نہیں منگوائی ہم سے؟ سورہ فاتحہ کیا آپ مثلا کوئی 1 ٹن سونا دلوا، وزارت دلوا، وزیر اعظم بنا، صدر بنا، ملک کا بادشاہ بنا، ہے تو وہی مالک الملک، جیسے اس نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اصل مالک الملک تو وہ خود ہے، اور پھر وہ فرماتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے اور ذلت بھی وہی دیتا ہے، دینے والا تو وہ ہے، یعنی اصل منعم حقیقی وہی ہے، ہر نعمت اس کی طرف سے ہے۔ لیکن اس نے سورہ فاتحہ میں ہمیں کسی اور التجا کی طرف متوجہ نہیں کیا، متوجہ کیا ہے تو کس کی طرف؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آپ سے پوچھا جائے صراط مستقیم کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس پوری اللہ کی زمین کی بادشاہی ہو، جیسے کہ بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں جو بڑی حکومتوں کے مالک ہوئے، 4 بادشاہ ایسے بیان کیے ہیں تاریخ نے جو سب سے بڑی حکومتوں کے مالک بنے۔ 2 نیک انسان تھے اور 2 برے انسان تھے۔ نیک انسانوں میں ایک حضرت سلیمان ابن داؤد کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا حضرت ذوالقرنین کا نام ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور حضرت سلیمان ابن داؤد اللہ کے نبی کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ ان کی بادشاہیوں کے بارے میں سوچیں تو اپنے دور میں ان کی شاہی جو تھی وہ باقی تمام بادشاہوں سے بڑی اور وسیع شاہی تھی۔ اور حضرت سلیمان تو ماشاءاللہ فقط انسانوں کے بادشاہ نہیں تھے، بلکہ وہ جانوروں کے بھی حکومت کرتے تھے، پرندوں پہ بھی حکومت کرتے تھے، اور ہدہد کا واقعہ تو قرآن مجید کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حضرت سلیمان کی بادشاہی تھی۔ دوسری بادشاہی حضرت ذوالقرنین کی بھی قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہے کہ ذوالقرنین کی بادشاہی کیسی کیسی تھی، وہ مشرق میں کیسے گئے، مغرب میں کیسے گیا، کیا ہوا کیا نہ ہوا، وہ تفصیلی قصہ ہے، تو میں اس کا بھی ذکر نہیں کرتا، فقط توجہ دلا رہا ہوں کہ 2 نیک اور صالح بادشاہ، ایک حضرت سلیمان ابن داؤد اور دوسرے حضرت ذوالقرنین، 2 بدکار اور بدماش قسم کے بادشاہ بھی اس زمین پہ آئے، ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت النصر، ٹھیک ہے۔ نمرود تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ تھا، اور جو اپنے رب ہونے کا اعلان کرتا تھا، حضرت ابراہیم کا اس سے بڑا لمبا چوڑا مقابلہ آیا، اور اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکوایا اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے بچا لیا۔ یہ ایک واقعہ نمرود کا ہے، اور ایک واقعہ بخت النصر کا ہے جس نے بہت بڑے ظلم کیے اور وہ بھی بہت بڑی بادشاہی کا مالک بنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بڑی بڑی بادشاہیاں بھی زمین میں لوگوں کو ملیں، لیکن بتائیے پوری زمین کا اگر کوئی مالک اور ملک بن جائے لیکن وہ صراط مستقیم پر نہ ہو، وہ صراط مستقیم پر نہ ہو، اس پر کتنا بڑا انعام ہوا۔ اور جس کے پاس ایک جھگی بھی اپنی نہ ہو لیکن وہ صراط مستقیم پر ہو،
جیسے کہ مثلاً آپ حضرت ابو ذر غفاری کا نام سن لیں کہ حضرت ابو ذر غفاری یہی کچھ تھے کہ جب اس دنیا سے روانہ ہو رہے تھے کہ اپنے کفن کے ٹکڑے کے مالک بھی نہیں تھے، اور بیٹی پوچھ رہی تھی کہ آپ جو اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کا غسل کون کرے گا، کفن کون دے گا، جنازہ کون پڑھے گا، آپ کو دفن کون کرے گا؟ میں تو ایک چھوٹی سی بچی ہوں، اس صحرائے ربضہ میں ایسا کرنے پر میں تو قدرت نہیں رہا۔ ایک طرف حضرت ابو ذر کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، اور ایک طرف اس بخت النصر اور اس نمرود یا فرعون کو دیکھ لیجئے، تو آپ کے کیا فرمائیں گے کس پہ اللہ کا انعام زیادہ ہے؟ توجہ ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں جو ہمیں دعا مانگنے اور التجا کرنے کا حکم دیا ہے، پہلے فرماتا ہے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد وہ دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ نعمت جو صراط مستقیم والی نعمت ہے، اس کا کتنا وزن ہے، اور جس کو یہ نصیب ہوئی ہے وہ اتنی بڑی صلوات تلاوت فرمائے۔ اسی کو اللہ نے پھر سورہ فاتحہ کی دوسری آیت میں یوں توجہ دلائی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم ان ہستیوں کے راستے کو کہتے ہیں جن ہستیوں پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے، جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ یہ انعام کون سا ہے؟ یہ کون سا انعام ہے کہ جن پہ ہوا ہے ان کا راستہ صراط مستقیم بن گیا ہے؟ یعنی ان کو مربع دیا ہے، ان کو ملیں دی ہیں، ان کو بینک دیے ہیں، شاہی دی ہے، حکومتیں دی ہیں، یہ ہے الذین انعمت علیہم۔ تو واضح سی بات ہے کہ الذین انعمت علیہم سب سے بڑا انعام اللہ نے محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ اللہ، اس لیے ہماری روایات میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہی گئی ہے کہ صراط مستقیم صراط علی ابن ابی طالب، صراط مستقیم مولا علی کا راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ نعمت نصیب ہو گئی ہے یا علی شک میں؟ جس کو پک ہے کہ وہ علی کے راستے پر ہے، بآواز بلند صلوات۔ اسی کو دین اسلام کہتے ہیں، اسی کو دین حق کہتے ہیں، اسی کو ہدایت کہتے ہیں، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ نام بدل بدل کے قرآن نے لیے ہیں، نام بدل بدل کے حدیثوں میں آئے ہیں، لیکن مفہوم ایک ہے، یعنی جو پیغام محمد و آل محمد نے پہنچایا اور بچایا اور جس پر اپنی جانیں قربان کیں، وہ صراط مستقیم ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آیا صراط مستقیم کو فقط ماننا چاہیے یا اس پر زندگی گزارنی چاہیے؟ تو نقطہ بہت زیادہ اب قابل غور ہے اور قابل عمل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ آپس میں جنگ بھی کر رہے ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ کچھ تھوڑی ڈھیلی پہ گئی ہے، لیکن آپ کے اس کچھی کے علاقے میں بڑی وہ جنگ چلی کہ علی ولی اللہ کہاں پڑھنا چاہیے اور کہاں نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ماننے والے تو سارے علی ولی اللہ کے ہیں، اگر آپس میں نزاع اور جھگڑا ہوا تو علی ولی اللہ والے وہ بھی ہیں، علی ولی اللہ والے وہ بھی ہیں، لیکن کہاں پڑھنا چاہیے اور کہاں نہیں پڑھنا چاہیے؟ ایک نے کہا کہ تشہد میں نہیں پڑھنا چاہیے، دوسرے نے کہا اذان اقامت میں کافی ہے، تشہد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسروں نے کہا نہیں، تشہد میں بھی ضرور پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک جھگڑا ہوا۔ یہ بتائیے دونوں علی اللہ کو ماننے والے ہیں یا نہیں؟ علی اللہ کو دونوں مانتے ہیں، لیکن آپس میں یہ نزاع کیوں ہے؟ نزاع اس لیے ہے کہ ایک جو گروہ ہے یا ایک علماء کا ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے ہم نے
علی ابن ابی طالب یا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے دین لینا ہے، اپنی مرضیاں ان پر مسلط نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر ہمیں محمد و آل محمد کی طرف سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ خود بھی تشہد میں پڑھتے تھے اور اپنے ماننے والوں کو بھی سکھاتے تھے اور پڑھاتے تھے، تو بے شک پڑھو۔ ٹھیک ہے؟ تو بے شک پڑھو۔ لیکن اگر یہ بات ثابت نہیں ہے رسول اکرم سے لے کر 11ویں مولا تک، تو علی ولی اللہ والے آیا رسول اکرم تھے؟ دسو بھائی، رسول اکرم بھی علی ولی اللہ والے تھے یا نہیں؟ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کس نے فرمایا تھا؟ رسول اکرم فرمایا تھا۔ میں دوسرے الفاظ میں سادہ کروں، رسول اکرم بھی علی کو ولی مانتے تھے؟ سیدھی سی بات ہے، سادہ سی بچوں والی بات ہے۔ رسول اکرم بھی علی کو ولی مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ اور جواب یہی آئے گا، اگر وہ علی کو ولی مانتے نہیں تھے تو کوئی کیسے مان سکتا ہے؟ اصل تو ولایت علی کا بتانے والا اور پرچار کرنے والا اور بنیادیں رکھنے والا بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نماز ان کی آخر انہوں نے سکھائی اور یہ فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ہی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ کیا خیال ہے، رسول اکرم لوگ کے نماز پڑھ دیں یا ظاہر بظاہر ہی پڑھ دیں؟ جی جماعت ہی کریں دیں یا نہیں کریں دیں؟ کرویں دیں؟ کتنی زندگی آپ نے جماعت کرائی؟ اچھا کہا ٹھیک ہے چلو تو اپنا کار بابا سے بلند صلوات۔ تو واضح ہے کہ رسول اکرم ہی ہیں ولایت علی کے بانی۔ ولایت آل محمد کے بانی کون ہیں؟ رسول اکرم ہیں۔ رسول اکرم نے کتنی نمازیں پڑھی؟ چھپ کے پڑھی یا ظاہر بظاہر پڑھی؟ ظاہر بظاہر جو نمازیں پڑھی ان میں سے کوئی نماز آپ تک بھی پہنچی یا نہیں؟ رسول نے ایسے نماز پڑھی، اگر لوگ کے پڑھے نا تو بولتا چلو اگلا کیا سی سب پتہ کہنے کی میں پڑھی۔ سب سے زیادہ جماعتیں رسول اکرم نے کرائیں، مسجد نبی میں کرائیں، مسجد الحرام میں کرائیں، باقی سارے جب جنگ پہ جاتے تھے تو جماعت کراتے تھے، سفر میں ہوتے تھے تو جماعت کراتے تھے، حتیٰ کہ جس روز مجھے ذرا یہ سوال کا جواب بھی دیجئے، بہت ساری باتیں جو ہم بسا اوقات نہیں کر پاتے ہیں، اب پھر اشارہ ہو جاتا ہے۔ جس دن رسول اکرم نے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان امیر المومنین کے ہاتھ کو پکڑ کر لوگوں کو دکھا کے کیا تھا، اس دن بھی رسول نے کوئی جماعت کرائی تھی؟ میں ذرا رک گیا، سوچ سمجھ کے بتاؤ، اس لیے کہ آپ روزانہ غدیر سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ کیا اس میں یہ ذکر کبھی آیا کہ من کن تو مولا کا اعلان کرنے سے پہلے یا پیچھے رسول اکرم نے نماز پڑھائی تھی؟ یہ بات تو آپ نے سنی کہ اعلان کس وقت ہوا تھا؟ یہ من کن تو مولا کا اعلان جب رسول اکرم نے کیا تھا ویلا کیڑا؟ جی ٹھیک ہے، اگر ظہر کا وقت تھا، سورج ڈھلا، تو کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جب سورج ڈھلتا تھا تو رسول ہماری طرح نماز پڑھنے اور پڑھانے میں سستی کرتے تھے؟ اول وقت میں پڑھتے تھے۔ یہ اول وقت کی جو فضیلت ہے یہ ہمیں خود رسول اکرم دے کر گئے، خود ہی اس پر عمل بھی کیا ہے، خود بھی بتایا ہے۔ تو اس دن جب اول وقت نماز ظہر آیا اور رسول نے من کن تو مولا کا اعلان فرمایا تو نماز چوک گئی؟ نماز حضرت کو بھول گئی؟ میرے خیال میں لوگ جو نماز کی پرواہ نہیں کرتے اور فقط ولایت پر زیادہ زور دیتے ہیں، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اس دن اعلان ولایت میں اتنے خوش ہو گئے
اتنے مصروف ہو گئے کہ آپ نے نماز، کسی کا ذہن یہ مانتا ہے؟ کسی کا عقل اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نے نماز با جماعت کرائی اور نماز ظہر پڑھائی۔ اب 1,00,000 سے کم و بیش مجمع وہاں موجود تھا، اور تھے بھی سارے حاجی۔ سارے کون تھے؟ حاجی تھے۔ اور مزیدار بات یہ ہے، فقط حاجی مرد نہ تھے، حجانیاں بھی آن۔ یہ بھی حقیقت ہے، اس لیے کہ رسول اکرم اپنی زندگی کے آخری حج کرنے کے لیے گئے تھے، اور حج کا ایک سفر ایسا ہے جس میں ہماری جو خواتین ہیں وہ ہمیں پابند کرتی ہیں۔ بے جڑے پاسے مرضی ابھی ونجے جنا حج تے ونجے میں کو نال گھن میں، بلکہ بسا اوقات بعض خواتین تو مہر کا حصہ بنا دیتی ہیں، بھئی میرے حق مہر کا حصہ یہ ہے کہ مجھے بھی تو نے حج کرانا ہے، کل نہ ویسے تے انہوں میرے خیال ہے جڑا وفادار شوہروں دے اس کو بھی مناسب ہوتا ہے۔ تو خیر، تو حضرت کے ساتھ حاجی بھی موجود تھے اور حجاریاں بھی موجود تھیں، اور اتنا بڑا اعلان رسول اکرم نے فرمایا، شاید ہمارے ایمان کے مطابق اس کے مثل بڑا اعلان رسول نے اور کبھی نہیں فرمایا جتنا بڑا اعلان من کنتم مولا والا فرمایا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو نماز پڑھائی یا نہ پڑھائی؟ اس میں جب من کنتم مولا کا اعلان کر چکے تھے تو پھر تشہد آیا یا نہ آیا؟ آیا۔ تو کیا پڑھا رسول اکرم نے؟ اگر آپ کے پاس رسول اکرم کی نماز جو ہے وہ نقل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ایسا بڑھاونی ہے، بے رسول نماز ایسے پڑھتے تھے، ہم نے بنانی ہے یا رسول اکرم کی نماز کو سیکھنا ہے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل بات نہ تھی، لیکن لوگوں نے اپنے جذبات کی وجہ سے اس کو مشکل بنا دیا۔ اور جو بندے دین رسول اکرم سے لینے کے قائل ہیں اور وہی دین حق ہے، وہ کسی جذباتی کی تقریر سے متاثر نہیں ہوتے، کیونکہ اصول ہے، دین بنانا ہے یا لینا ہے۔ کیا رسول اکرم نے یہ حکم دیا تھا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں میرا دین بناتے رہنا؟ بات ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں۔ تو دین کو لینا ہے رسول اکرم سے، اور رسول اکرم نے اپنا خالص دین اپنی آل کو دیا ہے۔ بے شک اختلاف ہو گیا، امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، بعض نے دوسرے لوگوں سے دین لینا اپنے لیے جائز قرار دیا، ہم لوگوں نے کہا نہیں، ہم دین لیں گے تو رسول کی آل سے لیں گے۔ جس مسئلے میں کوئی آل رسول کی مخالفت کرے گا اور کہے گا کہ رسول کا دین ایسا تھا اور آل رسول اس کی حمایت نہیں کرے گی، تو ہم اس شخص کی بات کو رد کر دیں گے، آل رسول کے فرمان کو رد۔ یہ ہمارا معیار ہے، یہ ہمارا اصول ہے، اور یہ اصول ہم نے خود نہیں بنایا، یہ رسول اکرم نے الحق مع علی وعلی مع الحق کے ذریعہ ہمیں سمجھایا ہے۔ اور یہ حدیثیں تمام کتب میں موجود ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ ساری دنیا وادی کے ایک طرف جا رہی ہے اور اکیلا علی دوسری طرف جا رہا ہے، تو یاد رکھنا حق ادھر ہوگا جدھر علی۔ تو ہم نے اسی اصول پر ہم جیے ہیں، اسی اصول پر مرے ہیں، اسی اصول پر سر کٹائے ہیں، اسی اصول پر جانیں دی ہیں، اسی اصول پر ساری قربانیاں دے رہے ہیں، دیتے رہے ہیں، دیتے رہیں گے، لیکن آل محمد سے دین لینے پر ڈٹے رہیں گے۔ آل محمد سے ہٹ کر کسی اور کی بات کو جو ان کی مخالفت میں بات کرے، کبھی ہم دین محمدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جتنی قتل و غارت ہوئی ہے اور جتنی خونریزی اور فائرنگ اور بم بلاسٹنگ اور خودکش بمباری اور یہ سارا سلسلہ ابھی بعض اوقات پھر بھی ہو جاتا ہے، آیا یہ کیوں ہے؟ یہ مارنے والے ہمیں کیوں مارتے ہیں؟
ہم نے کوئی ان کا قتل کیا ہوا ہے؟ ہم نے ان کی کوئی زمین چھینی ہوئی ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ بس ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم ان کی بات کو نہیں مانتے، آل محمد کی بات کو دین کے مسئلے میں ہم آل محمد کے نقش قدم پر چلنے پہ مصر ہیں، اور اس میں ہم کوئی ترمیم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ترمیم برداشت کر سکتے تو ہم تمہیں ماریں گے، ہم کہتے ہیں وہ مار ڈالو۔ ہم نے دیکھا کہ مجلسیں ہو رہی ہیں، کوئی خودکش میں باہر داخل ہو گیا ہے، وہ پھٹ گیا ہے، کئی بندے بیچارے وہاں شہید ہو گئے ہیں، جو جانتے ہی نہیں تھا وہ بمبار کہ یہ کون ہے۔ جرم اس کے نزدیک کیا تھا کہ شیعہ علی ہے، علی کا شیعہ ہونا ہی ہمارا جرم ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم اس جرم کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، ایک مرتبہ نہیں کٹ کٹ کے کٹیں گے۔ لیکن ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی شہادت ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں دنیا ہے، اسی میں آخرت ہے۔ اور آخرت کتنے سال کی ہے جی؟ ہے پروگرام آخرت سے منجن دے یا نہیں؟ مطلب کہیں نہیں ہوئے ہیں جی؟ نہ چاہوں تھا ہی منجن ہے، چاہی کہ نو وال پروگرام بڑھا ہی چھوڑو، ونجنا جو ہے تو پروگرام بڑھا کے ونجو، ای میں جو کوئی بندہ کو ہاتھ کڑی پا کے گھن ونجے تو کیا فائدہ؟ میں نے مثال دیا کرتا ہوں، جیل میں دو قسم کے بندے جاتے ہیں، ایک مجرم بن کے جاتے ہیں، ایک افسر بن کے جاتے ہیں۔ جیل دے افسر ہی ہونے نہیں یا نہیں؟ وہ آپ پروگرام بنے دیں، وزٹ کرنے دیں، اور بڑی عزت نال جیل ویندیں تے عزت نال واپس آوے دیں۔ ایک وہ بھی جیل جاتے ہیں، ایک وہ ہتھکڑی مجرم کو مار کر جیل لے جاتے ہیں۔ ویندے دو ہیں، جاتے جیل میں دونوں ہیں، لیکن ایک ہے ذلت کے ساتھ جیل جانا، ایک ہے عزت کے ساتھ جیل جانا۔ آپ کا پروگرام آخرت میں عزت کے ساتھ جانے کا ہے یا ذلت کے ساتھ جانے کا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ۔ تو دراصل شیعہ وہ ہے، شیعہ وہ ہے جو آخرت عزت کے ساتھ جانے پہ ڈٹا ہوا ہے۔ بے شک ہمارا سر کاٹ دو، مارو جتنا مارنا ہے، بھیجو کہ تو آخرت آخر کتنا بھیجے سو یہ تو کچھ ہے کہ تم بڑا کام یہی کر سکتے ہو کہ ہماری زندگی ختم کر کے ہمیں مار سکتے ہو، مارو، بھیجو گے کہاں؟ آخرت میں بھیجو گے نا، بھیجو۔ جب تم ہمیں مارو گے تو ہم حسینی بن کے آخرت میں جائیں۔ اور یہ یاد رکھنا، اگر ہمیں تم نے حسینی بار کر آخرت میں بھیجا تو تمہارے اوپر یزیدی ہونے کا ٹھپا لگ جائے گا، پھر تم یزیدیت سے فرار نہیں کر سکتے۔ اس لیے چنگی گال ہے یزیدی نہ بنو، اسا تو حسینی ہیں۔ کیوں؟ ہمیں تم مار دو تو بھی ہم نے حسینی بن کے جانا ہے، اور اگر حضرت ملک الموت آ کے ہمیں لے جائے اور تم نہ مارو، اپنی موت ہم طبی موت مر جائیں تو بھی آخرت میں جائیں گے، پھر بھی عزت سے جائیں گے۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر۔ جو حب آل محمد پہ فوت ہو رہا ہوتا ہے اسے ملک الموت بھی بشارت دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہتا ہے آ سائیں وال پیر سائیں توں تے میں ہکے پیر دے مرید تا ہے نا، آ جلوں، کتھا جلوں؟ حسنین کی نگری میں چلے۔ تو سارے بیٹھے ہو دسو بھی اگر حسین دی نگری ونجنا پوے تو گھن کے ونجنا والا اسرائیل ہوئے، تھوڑے دیر ڈھلے پہ گئے ہو۔ گھن کے لے کے جانے والا کون ہو؟ اسرائیل ہو، لیکن کہاں لے جانا چاہتا ہو؟ کہاں لے جانا چاہتا ہو؟ الحسن
الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ نگری میں حسنین کی، جہاں حسنین کی سرداری ہے، وہاں لے جانے کے لیے آپ کو اسرائیل ملک الموت دعوت دے، آؤ چلے ویسو آکسو ذرا میں اپنی دکان ڈٹھی ہوں، کیا خیال ہے بھائی؟ تم شیعہ تب ہو جب تمہیں حسنین کی نگری میں بلایا جائے تو مڑ کے نہ دیکھ۔ یہی چیز کربلائیوں کو کربلائی بنا گئی ہے، یہی نکتہ ہے جب امام حسین کہتے تھے رات کا اندھیرا ہے، چراغ میں نے بجھا دیا ہے، جو زندہ رہنا چاہتا ہے جائے، جس کو زندگی کی ضرورت ہے جائے، کیوں؟ کل جو یہاں رہے گا وہ تو میری راہ پہ شہید ہو جائے گا، اس نے قتل ہو جانا ہے، جتنے بیٹھے ہو سارے کل قتل ہو جاؤ گے، کوئی اگر زندگی چاہتا ہے جائے، چلا جائے۔ اب بتائیے ان کو کس چیز نے جانے سے روک دیا؟ معلوم ہوا کہ وہ جذبہ تھا، جس کو پھر امام حسین نے پریکٹیکل طور پر بھی ان کے سامنے رکھا۔ کیا؟ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کا یہ خطبہ جو چراغ بجھے ہوئے خیمے میں ہوا اور سب نے سنا اور سب نے اپنا اپنا جواب بھی پیش کیا، پھر امام حسین خیمے سے باہر نکلے، زیر آسمان گئے، آسمان کے نیچے کھڑے ہو گئے، ہر ایک کو کہنے لگے اپنی اپنی جنت دیکھ لو، چونکہ جوانان جنت کے سردار تھے نا۔ سرداری کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں اپنی نگری دکھانا چاہے، اگر جنت والی نگری امام حسین دکھانا چاہیں اپنے ماننے والوں کو جو نہیں گئے اور مرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، شہید ہونے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، ان کو امام حسین پھر دکھائیں ان کی جنت یا نہ دکھائیں؟ دکھائی، اور کتنا مزہ آیا ہوگا ان کو جو جنت دیکھ کے جنت گئے۔ جنت سن کے جنت جانا اور ہے، جنت دیکھ کے جنت جانا اور ہے، اور اپنی جنت دیکھ کے جانا۔ تو میرے دوستو یہ چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور خالق نے صراط الذین انعمت علیہم ہمارے لیے بنایا ہے۔ لیکن میں پھر اس بات پر آ جاؤں گا، اس لیے کہ کل سے کچھ بات مجھ سے بار بار چاہی جا رہی ہے اور میں بات اس تک نہیں پہنچا رہا، وہ ہے دین اسلام عمل کا دین ہے یا فقط ماننے کا دین ہے؟ یعنی زبان سے ماننے کا دین ہے یا عمل کا دین ہے؟ جی، اور وہ فقط مسجد تک محدود ہے یا ہمارے گھروں میں بھی دین ہونا چاہیے؟ جی، چونکہ ہماری جو مجالس ہیں ان میں بسا اوقات ہم نماز، روزہ، وضو، غسل اس پہ زور دے کے بات کو ختم کر دیتے ہیں، بڑے بڑے مبلغ بھی بسا اوقات اسی چیز کو سکھا کے ختم کر دیتے ہیں، لیکن جو معاشرتی مسائل ہیں اور سماجی مسائل ہیں ہم ان کی طرف توجہ بہت کم دیتے ہیں۔ کل میں نے تھوڑی سی بات وٹا سٹا کے متعلق کی تو بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے، میرے خیال تو جی بہت سارے پریشان بیٹھے ہو سے، تو کیا آج تھوڑی سی گفتگو اس پہ ہو جائے؟ آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو تھوڑی سی بات اس پہ عرض یہ ہے، ہم آخر طالب علم فقہ جعفریہ ہیں، زندگی ساری فقہ جعفریہ کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے گزر گئی ہے، اس وقت ہم 70 سال سے ابو ہو چکے ہوئے ہیں، اور زندگی ساری جو ہے اسی فقہ جعفریہ کو سمجھتے پڑھتے پڑھاتے گزر گئی ہے۔ اس میں کتاب النکاح ہے، جو فقہی کتابیں ہیں ان میں ایک کتاب النکاح ہے۔ کیا نکاح بھی ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے یا نہیں؟ جی، ہمارے معاشرے کا اہم ترین باب ہے یا نہیں؟ کس گھر میں نہیں ہوتا؟ نکاح دینا، نکاح لینا، نکاح کرنا، نکاح میں جانا، یہ سارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، تو نکاح کا مسئلہ تو ہر گھر کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے اہمیت رکھتا ہے، انہیں کوئی پتہ ہی ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو ایک تو نکاح کے ہیں رواجات، رواجی نکاح، یعنی آپ کے رواجات ہیں، ان رواجات کے ذریعہ آپ شادیاں کرتے ہیں۔
ان رواجات میں تھوڑا سا توجہ کر کے مجھے بتائیے، سارے رواج شریعت کے مطابق ہیں یا کچھ شریعت کے خلاف بھی ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کے اندر ہی رواج ہے نا، کوئی باہر سے تو نہیں آتے، اپنے اندر ہی ہیں آپ کے خاندانی رواج ہیں، آپ کے قومی رواج ہیں، آپ کے قبائلی رواج ہیں، آپ کے علاقے کے رواج ہیں نا رواجات۔ یہ رواجات جتنے ہوتے ہیں یہ شادی میں کام آتے ہیں یا نہیں؟ شادی رواج کے مطابق ہوتی ہے یا بغیر رواج کے ہوتی ہے؟ یہ دسو، آپ کی شادیوں میں دلہن کا لباس کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ یہ لال جوڑا نہ ہوئے، شادی تھی سی، سچی گال کریں، تھی ویسی لیکن سارے بندے پون گئے نا تو آڑا ککھ نہ رکھے سے، بالخصوص خواتین تو بالکل معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کی ہو جائیں شادی ہے، یہ کوئی شادی ہے، یہ تو جنازہ ہے۔ ذرا غور نہ سونا نا بھئی، جنازے علی چٹے رنگ دا کفن تے شادی جی چٹے رنگ دا جوڑا، ایک حال کہیں ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، موجود اس کے کہ سارے لوگ سرخ رنگ کا شادی کا جوڑا دلہن کو پہناتے ہیں، یہ شریعت میں لازم ہے؟ جی شریعت محمدی میں کیا یہ لازم ہے کہ ایسا کرو؟ لیکن رواج ہے یا نہیں؟ رواج سخت ہے یا نہیں؟ اس میں کچھ تھوڑی سی ترمیم کر دو۔ 100 شادیاں جو ایک شادی جڑی ہے وہ چٹے رنگ نہ کوئی ماننے کے لیے تیار۔ میں پہلا مسئلہ تو یہ آپ کو عرض کروں، اس رواج کو شریعت نے منع کیا ہے یا اجازت دی ہے؟ آپ دیکھیے آپ کے اظہارات، جو آپ اظہار فرما رہے ہیں، اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے شرعی معلومات کتنے ہیں۔ اچھا، جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں شریعت نے منع کیا ہے، ذرا شریعت کا حکم بتائیے، کس رنگ کی شریعت نے واجب کیا ہے؟ شریعت نے کس رنگ کا جوڑا دلہن کو پہنانا واجب کیا ہے؟ چپ کر گئے ہو سارے، اس کا مطلب یہ ہے آپ کو شریعت نے کوئی رنگ نہیں بتایا، کوئی رنگ آپ کو شریعت نے واجب نہیں کیا۔ اچھا، مستحب، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے مستحب۔ شریعت نے مستحب کیا ہے سرخ رنگ کا جوڑا پہننا، بے ثواب بات ویندے دلہن دا اگر مثلا کالے رنگ دا جوڑا ہویا تو ثواب گھٹ وے سی، سرخ رنگ دا جوڑا ہویا تو ثواب بات وے سی۔ بتائیے کس بات پہ آپ عمل کرتے ہیں جب آپ سرخ رنگ کا جوڑا پہناتے ہیں؟ رواج پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک؟ اور حکم شریعت میں رنگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جو مرضی آئے پہنا دو، تمہارا رواج بھی جس کو اجازت دیتا ہے پہنا دو۔ اور مختلف علاقوں کے مختلف رواج ہیں۔ آپ نے کبھی اگر دیکھا ہے ایران میں جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو دلہن کے رنگ جوڑے کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ کہیں کوئی فلم چھلم کوئی جٹھے میں کہیں گئے ہو، وہاں رواج سفید رنگ کا ہے۔ وہاں جو دلہن کا جوڑا ہوتا ہے وہ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اب وہاں ایرانی علماء بھی بیٹھے ہیں، یہاں پاکستانی علماء بیٹھے ہیں، نہ یہ سرخ رنگ پہ اعتراض کرتے ہیں نہ وہ سفید رنگ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ بابا اس میں شریعت کی کوئی سخت پابندی نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، جس چیز کو اچھا سمجھو پہن لو، شریعت نے اس میں تمہیں کوئی پابندی نہیں کی ہے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی شریعت نے روکا ہوا ہے، غلط کہہ رہے ہیں، شریعت نے کسی رنگ سے روکا ہوا نہیں ہے، تمہارا رواج اس میں جائز ہے۔ البتہ جوڑا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں دلہن کی بے پردگی ہو، پردے کے فرائض کو پورا رہنا چاہیے، حجاب کے فرائض پر پوری طرح پابندی کرنا چاہیے، رنگ جو مرضی ہو۔ لیکن آپ کو اگر میں کہوں کہ کالے رنگ کا جوڑا پایا کرو، کیوں جا مولوی
کالے رنگ تو اساں پہنے محرم وچ، اساں پہنے سفر وچ، تو ٹھیک ہے نہ پہنو۔ اگر آپ کو محرم اور سفر میں کالا رنگ جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور سرخ رنگ نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کا رواج ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ بے شک شادیوں میں سرخ رنگ پہن لو اور محرم میں کالا رنگ پہن لو، جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ امر مباح ہے، اور مباح اس کو کہتے ہیں جس کی دونوں طرفیں برابر ہوں۔ کر لو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی، ٹھیک ہے۔ کیا خیال ہے؟ اب شریعت کا حکم بھی آپ کے سامنے آ گیا، آپ کا اپنا رواج بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ یہاں شریعت نے رواج کو رد کر دیا ہے یا رواج کو قبول کر لیا ہے؟ توجہ ہو رہی ہے؟ اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں جو آپ کے رواجات میں ہیں۔ بہت سارے رواج غیر شرعی بھی ہیں اور بہت سارے رواج شریعت کے مطابق بھی ہیں، اور بہت سارے رواجات میں شریعت نے کھلی اجازت دے دی ہے، آپ کی اپنی مرضی۔ دیکھیے نا، یہ امام بارگاہ بنا ہوا ہے، اس کا جو نقشہ آپ نے بنایا ہے اپنی مرضی سے بنایا ہے یا رسول اکرم نے جیسا امام باڑہ بنایا تھا ویسا بنایا؟ یا مثلا بعد کربلا کے بعد والے جتنے ائمہ خدا تشریف لائے، امام سجاد سے لے کر 11ویں امام تک، انہوں نے امام باڑے بنائے، جو نقشے امام باڑے کے انہوں نے بنائے اس کے مطابق آپ بنا رہے ہیں یا اس کے خلاف بنا رہے ہیں؟ یہ معاملہ کیسا ہے؟ آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق اجازت ہے، ضرورت کے مطابق بناؤ، تمہیں اجازت ہے، اپنی ضرورت دیکھ لو، اپنے معاملات کو سمجھ لو اور بناؤ۔ ہاں خیال کرو عورتیں بھی اگر آپ کی مجالس میں شریک ہوتی ہیں تو ان کے پردے کا انتظام رہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم آیا امام بارگاہ ایسا بنائیں جس میں عورتوں کے پردے کا کوئی انتظام نہ ہو، وہ صحیح ہے، یا پردے کا انتظام ہو وہ صحیح ہے؟ یہاں شریعت آ گئی، رواج بناؤ لیکن شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو۔ پردے کا معاملہ ہے، عورتیں باپردہ ہونی چاہیے، آئیں گی، روئیں گی، بیچاری بیٹھیں گی، امام حسین کے غم میں روئیں گی، کوئی اپنا ناک صاف کرے گی، کوئی اپنا منہ صاف کرے گی، کسی کا کیا کیفیت ہوگی، کسی کی کیا کیفیت ہوگی، کسی نامحرم کے سامنے وہ بے پردہ نہ ہونے پائے، کسی نامحرم، کیونکہ جب مجمع اکٹھا ہوتا ہے تو سارے محرم تو نہیں ہوتے نا، نامحرم ہوتے ہیں، عورتیں ان کی نامحرم ہوتی ہیں، تو لہذا ایک ایسا سسٹم بناؤ جس میں کہ مجلس اپنے پورے شرعی آداب کے ساتھ معین ہو سکے اور شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اس لیے آپ بناتے ہیں، ایسی امام بارگاہ بناتے ہیں جن میں پردہ دار بھی اپنا آرام سے شریک ہو سکتی ہیں اور مرد بھی اپنا آرام سے شریک ہو سکتے ہیں، اور دونوں کا جو حکم شریعت ہے وہ اپنے مقام پر محفوظ رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رواج پر شریعت کو غالب ہونا چاہیے، شریعت پر رواج کو غالب نہیں ہونا چاہیے۔ رواج پر کس کو غالب ہونا چاہیے؟ شریعت کو۔ شریعت پر رواج، جہاں رواج آیا شریعت کو بدل دو، رواج کے مطابق شریعت میں کوئی ترمیم و تغییر کر دو، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ورنہ سخت گنہگار ہو جاؤ گے۔ اور پھر ایک حدیث بھی سن لو، رسول اکرم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجر من عمل بها الى یوم القیامہ ومن سن سنتا سیئتا فعلیہ وزر من عمل بها الى یوم القیامہ۔ ترجمہ سن لیجئے، جو شخص کسی اچھائی کی بنیاد رکھے، کسی نیک کام کی بنیاد رکھے، تو قیامت تک جو کوئی اس نیکی پہ عمل کرتا رہے گا اس کے اجر کے برابر اس بنیاد رکھنے والے کو بھی اجر ملتا رہے گا۔ کتنا سخی ہے تمہارا اللہ، کتنا زیادہ دینے والا ہے اجر۔ قیامت تک جو کوئی اس نیکی پہ عمل کرے گا اللہ اس بانی کو ہر نیک عمل کے برابر ثواب دے گا۔ جب آپ قیامت میزان الاعمال پہ پہنچیں گے نا تو آپ دیکھیں گے ڈھیر نیکیوں کا ثواب ہے جو میں نے کی نہیں، جو میں نے کی نہیں، لیکن ان کا اجر میرے نامہ اعمال میں آ گیا ہے۔ کیوں؟ آپ نے خود نہیں کی لیکن آپ نے کسی کو اس کی ترغیب دے دی، کسی کو اس کو سکھا دیا،
کسی کو اس کی طرف متوجہ کر دیا، اور آپ کے کہنے سے اس نے اس نیکی پہ عمل شروع کر دیا، خود بھی کر دیا، اپنی اولاد کو بھی کرا دیا، اپنی نسل کو بھی کرا دیا، قیامت تک اس پہ عمل ہوتا رہا۔ اے جی میں مثلا تو کہیں کو داڑھی رکھا چھوڑی۔ آپ کو یاد ہوگا نا، جب میں جوان ہوا تھا، 15 16 20 سال کی عمر میں تھا، تو اس زمانے میں ہر جوان داڑھی منڈوانے کا رواج رکھتا تھا یا داڑھی رکھوانے کا؟ ابن سارے بیٹھے ہو، بیٹھی گھمرا لے۔ بہت سارے لوگ اس وقت فیشن میں داڑھی منڈوانے کو فیشن سمجھتے تھے یا داڑھی رکھوانے کو فیشن سمجھتے تھے؟ منڈوانے کو۔ ٹھیک ہے، جتنے سفید ریش بیٹھو اپنا وہ زمانہ یاد کرو جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اکثر داڑھی منڈوائی جاتی تھی اور بیچارے علماء ذاکرین محنت کر کے سکھاتے تھے کہ یہ منڈوانا حرام ہے اور رکھنا واجب ہے۔ آج کیا ہے؟ آج پوری مجلس میرے سامنے ہے، مڑی ہوئی داڑھی والا کوئی نظر نہیں آ رہا مجھے۔ جوان بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ادھیڑ عمر بھی بیٹھے ہیں، اور سید بھی بیٹھے ہیں، غیر سید بھی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہو، لیکن اکثریت کیا، بلکہ مجھے تو 100% نظر آ رہا ہے کہ سارے ہی اپنے چہرے پر ریش مبارک کو رکھے ہوئے ہو۔ اس کا ثواب کسے ملے؟ فقط تجھے ملے، جس نے تجھ سے داڑھی رکھوائی، جس نے داڑھی کے حق میں تقریر کی، جس نے سنت کو جاری کیا۔ رسول اکرم نے فرمایا قیامت تک جو کوئی اس سنت پہ عمل کرتا رہے گا، اس بانی کے نامہ اعمال میں اس جتنا ثواب آتا رہے گا۔ اور پھر متقابلاً رسول اکرم کا دوسری حدیث کا ارشاد آیا، من سن سنتا سیئتا فعلیہ وزر من عمل بہا یوم القیامہ، جو کسی بری چیز کی بنیاد رکھے گا، سیئہ برائی کی بنیاد رکھے گا، علیہ وزر من عمل بہا الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کوئی اس برائی پر چلے گا اتنا ہی جرم اور گناہ اس بانی کے نام اعمال میں بھی آتا رہے گا۔ جو عورت بے پردگی کی بنیاد رکھے، تو جو ہو رہی ہے بے پردگی برائی ہے یا نیکی ہے؟ اور وہ ایسی بے پردگی کی بنیاد رکھے کہ خود بھی بے پردہ ہو جائے، بیٹیاں بھی بے پردہ ہو جائیں، سارا خاندان بے پردہ ہو جائے۔ میں سے BA تھی گئی ہوں، میں MA تھی گئی ہوں، میں تو AC لگ گئی ہوں، میں یہ عہدہ لے چکی ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں جس خاتون کی تعلیم بڑھتی جاتی ہے پردہ گھٹتا جاتا ہے، جس خاتون کا اختیار بڑھتا جاتا ہے، کسی عہدے پہ آتی جاتی ہے، پروفیسر بن جاتی ہے، لیکچرر بن جاتی ہے، تو پردہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کر تو ختم، لیکن قیامت تک جو تیری وجہ سے بے پردہ بنیں گے، فقط تیرا جرم نہیں ہے بلکہ قیامت تک ہر ایک کا گناہ تیرے نامہ اعمال میں بھی ڈالا جائے گا۔ یا نہ پڑھاؤ یا پڑھاؤ تو ان کو پردے کی پابندی پر رکھو۔ اگر آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی بہنیں جو کالجوں میں جاتی ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں اور پڑھتی ہیں اور پڑھاتی ہیں اور عہدے لیتی ہیں اور مناصب حاصل کرتی ہیں، ڈاکٹر بن جاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتی ہیں، بنے ڈاکٹر منع نہیں ہے، لیکن پردہ قربان مت کرو۔ تمہیں ڈاکٹر بننے سے منع نہیں کیا جا رہا، بے پردگی سے منع کیا جا رہا ہے۔ کب بے پردہ ہوگی؟ جب دوسری لیڈی ڈاکٹرز کو دیکھو گی کہ وہ بے پردہ ہوتی ہیں تو میں کیسے پردہ کروں۔ اسی مقام پر تو تجھے محمد مصطفیٰ مجاہد بننے کا حکم دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آل محمد کہتے ہیں کہ ڈٹ جاؤ اور شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تم سچے حسینی ہو، تم حقیقی کربلائی ہو۔ اور اگر رواج کے بہاؤ میں خود بہہ جاؤ گے، وہ بے پردہ ہیں ساتھ والے، تم بھی بے پردہ ہو جاؤ گے، تو نتیجہ فقط تم تک محدود نہیں رہے گا بلکہ تمہاری اولاد اور تمہارے خاندان میں اور قیامت تک جو بھی بے پردہ ہوتی جائیں گی، اس وجہ سے اس کا جرم بھی تیرے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ تو کتنی جہنم برداشت کر لو گے؟ دیکھیے نا، میں کبھی کبھی بات کرتا ہوں تو مجھے دل چاہتا ہے کہ یہ بات بھی کر لوں۔ اسیران کربلا، بیویوں کو جو قید کیا گیا،
ان کو بے پردہ کیا گیا یا وہ بے پردہ ہو گئی؟ ان کو قیدی بنایا گیا یا وہ خود قیدی بن گئی؟ ان کی چادریں چھینی گئیں یا انہوں نے خود چادریں اتار دیں؟ کیسا بے وقوف ہے وہ مقرر یا وہ ذاکر جو کہتا ہے شام میں اپنی بیٹیوں کے پردے اتار دو۔ اس لیے کہ نہیں سمجھا شریعت محمدی کو، نہیں سمجھا احکام خداوندی کو۔ ٹھیک ہے بے پردہ کی گئیں، لیکن ظالم کا بے پردہ کرنا ظلم ہے، اور اس سے بڑا اور کون سا ظلم ہے جو رسول کی بیٹی کی چادر چھین لے؟ لیکن بہرحال انسان کو رواج پر سوچ سمجھ کے عمل کرنا چاہیے۔ وٹا سٹا جو ہے اس کے بارے میں ایک لفظ ہے نکاح شغار۔ طلبہ علماء سے پوچھ لیا کیجئے، شین غے الف رے کیا بن گیا؟ شغار۔ اس کو کہتے ہیں وٹا سٹا، یہ حرام ہے اور ایسا نکاح باطل ہے۔ اس کا رواج رسول اکرم کے دین پہنچانے سے پہلے عرب جاہلیت میں تھا۔ زمانہ جاہلیت کا ایک رواج تھا۔ کیا تھا؟ تو مجھے بیٹی دے، میں تجھے بیٹی دوں گا، تیری بیٹی کا مہر میری بیٹی کا نکاح ہوگا، میری بیٹی کا مہر تیری بیٹی کا نکاح ہوگا۔ گال سمجھنے پہ ہوئی نہیں، بیا کوئی مہر نہ ہوتا، حق مہر کیا ہوتا تھا؟ اس کا نکاح اس کا مہر، اس کا نکاح اس کا مہر۔ یہ نکاح باطل ہے، یہ بھی ایک وٹا سٹا ہے۔ تو جو ہو رہی ہے، رسول اکرم نے اس نکاح کو کینسل کر دیا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کے ہاں جو الحمدللہ وٹا سٹا ہو جاتا ہے، اس میں نکاح کو نکاح کا مہر نہیں بنایا جاتا، یہ نکاح اپنے مہر سے ہو رہا ہوتا ہے اور وہ نکاح اپنے مہر سے ہو رہا ہوتا ہے۔ فقط دونوں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ نبھا رہے ہوتے ہیں کہ رشتہ لوں گا بھی اور رشتہ دوں گا بھی، اس کا مہر علیحدہ، اس کا مہر علیحدہ، بسا اوقات برابر ہوتا ہے، بسا اوقات کم و بیش ہوتا ہے۔ یہ نکاح شغار نہیں ہے، یہ باطل نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں کوئی بے وقوف ایسا کرے تو اس نکاح کو ہم کیا کہیں؟ صحیح ہے بھئی اس نکاح کا دیکھیے نا، جب ہم نکاح پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ متوجہ ہیں، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں انکحت موکلتی بے موکلے کا یا من موکلے کا علی المہر المعلوم، ذکر آتا ہے سیغے کے اندر مہر کا یا نہیں آتا ہے؟ مہر کے بغیر تو ہم صیغہ نکاح جاری نہیں کرتے۔ وہ مہر کون سا ہوتا ہے جو علی المہر المعلوم کہا جا ہوتا ہے؟ وہ مہر ہوتا ہے جو اس دلہن اور اس دولہے کے درمیان طے ہوتا ہے کہ اتنا مہر ہے، 5 روپے ہے، 5 لاکھ ہے، 5 10 ہے، 5 مربع ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ طے ہے۔ اور وہ طے کرنے کے بعد ہم پہلے پوچھ لیتے ہیں۔ ہماری تو رسم یہی ہے نا جو شیعہ پڑھنے والے کی ہے کہ پہلے جاؤ دلہن سے پوچھو۔ کیا پوچھو؟ ایک تو اس شوہر سے تجھے نکاح منظور ہے، دوسرا اتنا حق مہر بھی منظور ہے، مہر بھی ہم اسے بتاتے ہیں، اور اس دولہے کا تعارف بھی اس کے سامنے کرواتے ہیں کہ تو فلانی بیٹی فلانے کی ہے اور تیرا نکاح جو ہونا ہے فلاں فلاں ابن فلاں کے ساتھ ہونا ہے، کیا تجھے وہ نکاح منظور ہے؟ ٹھیک ہے، اور اتنا حق مہر معین ہوا ہے، کیا یہ حق مہر بھی تجھے منظور ہے؟ یعنی ماں باپ کی مرضی بنیاد نہیں، دلہن کی مرضی بنیاد ہے۔ پھر سن لو، اگر دلہن اس حق مہر پہ راضی نہ ہو، ماں باپ راضی ہوں، جائز ہوا؟ وہ جو رہے اتنا ہی کاوڑ لگ ویسی کئی اساں ابا جی ہیں، اساں پالے، اساں ایک ہی تھے، ساڑھا ایڈا اختیاری کہنی ہے اساں دا حق مہر معین کرو بشرطے کہ وہ راضی ہو۔ کیوں؟ مہر لینا اس نے ہے، دینا اس کے شوہر نے ہے۔ بے شک تم باپ ہو شوہر کے، تم بیٹے کے بدلے دے دو، تمہیں شریعت نے منع نہیں کیا۔ ہے حق مہر کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ ہے یا شوہر کے ابے کے ذمہ ہے؟ یہ ذرا کھول کے دسائے
جی حق مہر اصل کس کے ذمہ ہے؟ شوہر کے ذمہ ہے۔ حق کس کا ہے؟ دلہن کا ہے یا دلہن کے ابے کا ہے؟ دلہن کا ابا دلہن کی طرف سے طے کرے جب دلہن نے اسے رضامندی دے دی، دولہے کا ابا دولہے کی طرف سے طے کرے جب دولہا بھی اس پہ راضی ہو۔ دولہا راضی نہیں تو اپنا آپ اپنا اختیار چلائی بیٹھے۔ نکاح کن کے درمیان ہو رہا ہے؟ ابیاں دے درمیان تھینا پہ ہے یا دولہا دلہن میں تھینا پہ ہے؟ تو ابے بھی اپنے اختیار کے اندر رہو، جو باپ ہے یا ماں ہے وہ بھی اپنے اختیار کو سمجھے۔ رشتے کا طے کرنا، رشتے پہ رضامندی دینا یہ تیرا اختیار ہے، لیکن ان افراد کی رضامندی کے بغیر نہیں۔ دولہا راضی نہ ہو تو فیصلہ کر دے، ٹھیک نہیں۔ دلہن راضی نہ ہو تو بابا اس کا فیصلہ کر دے، کافی نہیں۔ تیرے فیصلے کو وہ نہ کرے، جیسے ہوتا ہے ہمارے ہاں شریف بچیاں جو ہیں وہ اپنا اختیار اپنے باپ کو دے دیتی ہیں۔ رواج یہی ہے نا، جو شریف بچیاں ہوتی ہیں وہ اپنا اختیار کس کو دے دیتی ہیں؟ باپ کو دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، رشتہ بھی تم طے کرو اور حق مہر بھی تم طے کرو، تمہاری رضا میری رضا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر کہیں ایسا نہ ہو تو بنیاد دولہا اور دلہن کی رضا ہے، باپ یا دوسرے باپ کی رضا نہیں ہے۔ لہذا انہیں اپنی رضا میں ترمیم کرنی پڑے گی، ان کو منوانا پڑے گا، جیسے بھی ان کو راضی کرتے ہیں کریں۔ اور ہم کیوں جا کے دلہن سے رضامندی لیتے ہیں؟ دیکھیے بات قابل غور ہے۔ ایک بہت بڑی بارات چڑھ کے آئی ہوئی ہوتی ہے، 1000 بندہ بارات میں آیا ہے، گانے کیا دیو گانے بدھی گئے، شعر پوی گئے، مہندیاں لگ گئی ہیں، بعض نہیں تو ڈھول ہی بج گئے۔ ٹھیک ہے، جان چلیے وہاں سے آ گئی ہے، یہاں اب ایک بہت بڑا مجمع میڑا بیٹھا ہے، والی ایسا دیں ساکو دلہن کو پوچھواؤ۔ تو جو ہے کیوں ہم اس احتمال کا علاج کرنا چاہتے ہوتے ہیں، متا جو دلو راضی نہ ہوئے تو یہ جانج مانج ان کی رضا کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ وہ خود راضی نہیں ہے۔ سمجھنا اس بات کو، ہم کیوں تمہارے پردوں کے اندر چلے جاتے ہیں؟ پاگل ہیں یا بے وقوف ہیں، یا ہمیں تم نے بے حیا سمجھا ہوا ہے؟ ہم کو بے شرم لوگ ہیں کہ تمہارے پردوں کے اندر ہم چلے جاتے ہیں، کرتے ہیں پردہ کرو، ہم نے پوچھنا ہے۔ فقط اس لیے کہ بعض مقامات پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض والد اپنی مرضی کرتے ہیں، اور جب اس کی والد کی مرضی ہو دلہن کی مرضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا۔ جب نکاح نہیں ہوگا تو حلال حرام ٹھیک نہیں ہوگا، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو پھر تیری جنگ کیا کرے گی، تیری برات کیا کرے گی، تیرے یہ سارے خرچے کیا ہوں گے؟ اس لیے شریعت کی جو نت ہے اس کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، تو وٹا سٹا جو حرام ہے وہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا، لیکن تمہارا اگلی بات کرتا ہوں جو کل بھی تھوڑی سی میں نے کی۔ جب کوئی والد اپنی بچی کا نکاح اپنے داماد کے ساتھ کر دیتا ہے تو بتائیے اب بچی پر اختیار والد کا زیادہ ہے یا شوہر کا زیادہ ہے؟ آپ مجالس میں اکثر سنتے رہتے ہیں، کئی مرتبہ آپ نے سنا کہ اگر ایک شوہر نے اپنی بیوی کو منع کر دیا تھا، بابا چلا گیا تھا، شوہر چلا گیا تھا اور یہ کہہ گیا تھا میرے دروازے سے جب تک میں واپس آؤں نہ نکلنا، باپ مر گیا اور وہ دلہن نہ نکلی۔ کیا آپ پوری واقعات سنتے رہتے ہیں یا نہیں؟ بھائی باپ اتنی اہمیت نہیں رکھتا اس کا جنازہ کہ اس کی بیٹی چھوڑ کے چلی جائے شوہر کی مرضی کے بغیر؟ ہاں، شریعت کہتی ہے شوہر کی مرضی کے بغیر نکاح دائم والی بیوی کو اس کے دروازے سے نکلنا حرام ہے۔ اب پتہ چلا میں نے لفظ کے ساتھ نکاح دائم بڑھایا ہے، پتہ نہیں آپ متوجہ ہوئی یا نہیں ہوئے؟ نکاح کے ساتھ میں نے کہنا لفظ بڑھایا ہے، فقط نکاح نہیں کہا، میں نے کیا کہا ہے؟ نکاح دائم۔
اس سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نکاح دائم اور ہے اور نکاح منقطع اور ہے۔ نکاح منقطع کو کہا جاتا ہے متع، تو جو ہے، اور یہ بتائیے وہ متع جائز ہے یا ناجائز ہے؟ شاید آج کل ناجائز ہے، سارے بتاؤ، آج کل بھی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے؟ کس کے یہاں ناجائز ہے؟ نہیں، کون کہتے ہیں متع حرام ہے؟ وہ دوسرے بھائی ہیں آپ، جن کے حکمران نے کہا تھا کہ رسول اکرم کے زمانے میں 2 متع ہوتے تھے، میں ان دونوں کو حرام کر رہا ہوں، اور اگر وہ کرے گا تو میں سزا دوں گا۔ اور امیر المومنین نے کہا تھا اگر وہ ایسا نہ کرتا تو بہت سارے زنا نہ ہوتے ہیں۔ تو سمجھیے، تو نکاح متع، اب نکاح متع جیسے دوسرے الفاظ میں نکاح منقطع، یعنی مدت کے لیے نکاح، ایک خاص مدت کے لیے نکاح، دائمی نہیں، یعنی پوری زندگی کا نکاح نہیں ہوتا، وہ دونوں کی رضامندی سے ایک خاص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ میرے خیال ہے گال لوگ کرنی چاہیے یا نہیں؟ کئی بندے کو چنگی نہ لگ سی، ایک مدت کے لیے نکاح ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس میں بیوی پر شوہر کا گھر چھوڑنا جائز ہوتا ہے۔ تو جو رہی ہے، یہ جو کہا جاتا ہے نا ہر بیوی اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر اس کا دروازہ نہیں چھوڑ سکتی، وہ دائم نکاح والی بیوی ہے جو آپ کے ہاں ہوتا ہے، اور چونکہ آپ کے ہاں نکاح منقطع اور متع نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو اس کے مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی زوجہ نے شوہر کے ساتھ نکاح منقطع کیا تھا 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، اس پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ اس کے گھر میں ضرور رہے، تو جو ہے اس کی شوہر کا اختیار اور ہے اور اس شوہر کا اختیار اور ہے۔ تو جتنے نکاح کی تھی بیٹھے ہو، اکثر دائم کی تھی بیٹھے ہو یا کوئی متع کی تھی بیٹھے ہو؟ دسائرہ میں کہوں بآواز بلند صلوات۔ میں نے فقط یہ فرق واضح کرنے کے لیے بات کی کہ نکاح دائم کا شریعت کا حکم اور ہے اور نکاح منقطع کا حکم اور ہے۔ خیر، اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو اپنے داماد کے اختیار میں کتنا دینا ہے، لیکن اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے دائم کا اور آپ نے اس کا نکاح میں دے دیا ہے تو یاد رکھو اب اپنا اختیار ختم کر کے شوہر کے اختیار میں دے دیا ہے۔ پھٹے سٹے میں جو مشکل پیش آتی ہے وہ کہاں پیش آتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے بیٹی دی، ادھر سے بیٹی لی، اب اگر یہ بیٹی اجڑ گئی، یہ بیٹی اپنے شوہر پہ ناراض ہو گئی یا شوہر اس پہ ناراض ہو گیا، یہ روس کے اپنے گھر آ گئی، ان کا تھی سی پٹے درشتے کیا تھی نہیں دسو نا رواج تھا دسو، وہ نہیں وسی تو کیوں وسنی ہے، وہ اپنے گھر لگی گئی ہے تو تم اپنے گھر والا، میں تیرے وٹے جو گڑتائی وہ وٹے جو گدائی، وہ اجڑے تو تو ہی اجڑ، وہ وسے تھا تو ہی وس۔ کیا اس کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ اس لیے کہ یہ نکاح شغار نہیں ہے، 2 مستقل نکاح ہیں، اس کا نکاح اپنے شوہر کے ساتھ مستقل ہے، اس کا نکاح اپنے شوہر کے ساتھ مستقل ہے، اس کا معاملہ اپنا ہے، اس کا معاملہ اپنا ہے، وہ اجڑے نہیں تھے، ایک کیوں اجڑے؟ اب اگر باپ کہتا ہے اپنی بیٹی کہ تو ہی روسا، تو نہ بیٹی پر واجب ہے نہ باپ کا یہ اختیار ہے۔ پتہ نہیں بابا تو کہنے بیٹھو اللہ کرے مانی منجو۔ مسئلہ یہ ہے نا، ایک مشکل یہ ہے کہ ہم نے ان مجالس میں آپ کو ان مسائل سے آگاہ نہیں کیا۔ اگلے دن مولانا توحیدی صاحب سے میری اس کسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ مشکل ہماری یہ ہے کہ ان مسائل پر ہمیں مجلس میں بیان کرنے کی کھلی اجازت نہیں ہے، اور نہ آپ مجالس اس مقصد کے لیے قائم کرتے ہیں۔ کوئی مجلس ایسی ہونی چاہیے جس میں آپ پوچھیں، ہم بتائیں، اور آپ کو اپنے رسول اور آل رسول کی شریعت کے مسائل کا علم ہو، تاکہ آپ اس پر اپنے رواج کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس وقت ہماری امت پر رواج زیادہ غالب ہے،
اور بہت بڑا جہاد ہے غلط رواج کی اصلاح کرنا۔ آج کل کے زمانے میں تلوار کا جہاد اتنا سخت نہیں ہے جتنا رواج سے جہاد کرنا سخت ہے۔ اوکھی گال ہے، یہاں تو ہر بندہ دخیل ہو جاتا ہے، مرضی ہے جو مرضی ہے کہتا رہے، اور بڑا مشکل ہے رواج کی اصلاح شریعت کے مطابق کرنا۔ لیکن ہونی چاہیے یا نہیں؟ کیسے ہوگی؟ بیان ہوگا تو ہوگی، ذکر ہوگا تو ہوگی۔ آپ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں، ہم کونے بسرے میں بیٹھ کر آپ کو مسائل بتا دیتے ہیں، لکھ کے بھی دے دیتے ہیں، لیکن وہ وہاں تک محدود رہتا ہے جہاں تک بیان ہوتا ہے، کسی اور کو اس کا پتہ، اور اگر مجلس میں بیان ہو جائے جی معلوم ہو جائے گا نا۔ آگے کوئی عمل کرے گا یا نہ کرے گا یہ اس کا اپنا اختیار ہے، لیکن عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر باب مسائل کا کھلنا چاہیے، اور جو مسائل آپ کے علم میں نہیں ہیں اور آپ دین کو مانتے ہیں اور دین پر چاہتے ہیں کہ عمل ہو، اس کو بیان ہونا چاہیے۔ انفرادی طور پر بیان تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر بیان نہیں ہوتا۔ آپ اگر اس کے لیے ماحول بنائیں گے تو جو آپ کی فقہ جعفریہ کے جاننے والے طلباء علماء ہیں وہ آپ کو اس کا فائدہ پہنچائیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ آپ کے رواجات کی بھی اصلاح ہوتی جائے گی، اور پھر نوبت وہاں پہنچ جائے گی کہ جو شریعت ہوگی اسی پر عمل ہوگا، اور اس کے خلاف بات بھی نہیں ہوگی۔ وقت ختم ہو گیا۔ خداوند تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے، اور آپ کو شریعت محمدی اور آل محمد کے بچائے ہوئے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔